معاملے کو لے کے اسی طرح کا ایک جو کیس ہے، یہ خواجہ آصف نے شوکت خانم ہاسپٹل کے اوپر الزام لگائے 2012 میں، جس میں کہا گیا ہے کہ جو چیریٹی کا پیسہ ہے وہ مس یوز جو ہے وہ ہوا ہے، ہاں جی، کہ وہ پیسہ جو ہے وہ مس یوز ہوا ہے چیریٹی کا، جس کی وجہ سے یہ مقدمہ جو ہے وہ فائل ہوا۔ اور آپ اندازہ لگا لیں کہ 2012 کا مقدمہ ہے، وہ ابھی تک اس کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ اور یہ جو کیس ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف شوکت خانم جو ہے وہ 70 ارب روپیہ ہر سال خرچ کرتا ہے چیریٹی کے اوپر، لوگوں کے، غریب لوگوں کے علاج کے اوپر، اور اس کو اس طرح کے لوگوں نے جب اس کو متنازع کرتے ہیں تو اس سے ایک جو نہ صرف یہ کہ وہ ادارہ بدنام ہوتا ہے، پھر پاکستان میں چیریٹی کا کام کون کرے گا اگر آپ اس طرح سے الزامات لگائیں اور اس کو پھر ثابت بھی نہ کر پائیں۔ سو آج وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس میں اپیئر ہوئے ہیں اور یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، اور مجھے امید ہے کہ اب اس کیس کا فیصلہ ہوگا اور ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر خواجہ آصف جھوٹے ثابت ہوں گے۔ زندگی میں انہوں نے کبھی سچ نہیں بولا، اور اس طرح کے مقدمات میں انشاءاللہ ایک دفعہ پھر ان کا منہ کالا ہوگا، تو اس سے پاکستان کا لیگل سسٹم جو ہے اس سے بہتری آئے گی۔ دوسرا جو امپورٹنٹ ہے وہ پنجاب کی کمیٹی کا یہاں پہ آج اجلاس ہوا ہے۔ پنجاب کی کمیٹی اجلاس میں ایک تو جو خانے بال میں کل الیکشن ہوا ہے اس کے اوپر وزیر اعظم نے جو پی ٹی آئی کا جو ہمارا الیکشن ہے اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے اس میں جو خامیاں ہیں ان کے اوپر پورا ہونا ضروری ہے، اور دوبارہ ایک بار پھر انتخابات کے اندر جس طرح سے پیسے چلنے کی باتیں آئی ہیں، جس طریقے سے ہارس ٹریڈنگ کی باتیں آئی ہیں، وہ بڑی انفارچونیٹ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو اس بارے میں اقدامات کرنے چاہیے تاکہ یہ جو تاثر ہے الیکشنوں میں ہارس ٹریڈنگ کا، وہ اس کا جو ہے وہ خاتمہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ پنجاب میں جو آنے والے بلدیاتی انتخابات ہیں ان کے اوپر بہت تفصیل سے بات چیت ہوئی ہے، اور اب انشاءاللہ یہ پنجاب میں ایک جو کمیٹی ہے وہ ہر جمعے کو ملے گی، اور پنجاب میں جو بلدیاتی ہمارے جو اسپیشلی جو ڈسٹرکٹ میئرز کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو فائنلائز کرنے کے لیے ایک ہائی پاورڈ کمیٹی جو ہے وہ قائم کی گئی ہے، اور وہ اس کے بارے میں اپنے اجلاس جو ہے وہ کرے گی۔ اس کے بعد اسپوکس پرسنز کی میٹنگ ہوئی، جس میں سب سے پہلے جو ہمارے وزیر ہیں انرجی کے حماد اظہر صاحب، انہوں نے گیس کے اوپر بریفنگ دی ہے۔ اس وقت جو سوئی ناردرن کے تقریباً 2300 انڈسٹریل یونٹس ہیں، ان میں سے 1800 جو ہیں ان کو گیس کی سپلائی جو ہے وہ جاری ہے 100%۔ یہ 2300 میں سے 1800 کو جو ہے وہ مکمل جاری ہے، اور جو باقی آج ایپٹما نے کیا ہے اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ایک چھوٹا سا گروپ ہے، یہ حکومت امپورٹ کرتی ہے تقریباً 2100 روپے سے 2300 روپے تک کی گیس جو ہے وہ ہمیں پڑتی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں 600-700 روپے میں جو ہے وہ دے دی جائے، جو ظاہر ہے ممکن نہیں ہے، اور اس سے بھی وہ بجلی کے پلانٹ چلاتے ہیں جو کہ ہمارے پاس پہلے ہی ایکسیس ہے، اور پھر یہ جو کیپٹیو پلانٹس ہیں یہ ان ایفیشینٹ ہیں، اور ان کو گیس دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈومیسٹک جو ہمارا کنزیومر ہے اس کا جو گیس آ بھی رہی ہے وہ بھی پھر مکمل طور کے اوپر اس کو ہم ختم کر دیں۔ تو جو منسٹری آف انرجی کا اور حماد اظہر صاحب کا موقف ہے، دو باتیں ہیں۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ آپ مہنگی گیس ہم جو گورنمنٹ منگواتی ہے اس کو ہم ایک حد سے زیادہ سستی آگے نہیں دے سکتے۔ نمبر 2، آپ کے پاور پلانٹس جو ہیں وہ ان ایفیشینٹ ہیں، اور نمبر 3، آپ کو پہلے ہی بہت سبسڈیز جو ہیں وہ دی جا چکی ہیں، اور مزید سبسڈی دینا اس میں جو ہے وہ درست اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ گیس سے آپ بجلی بنا رہے ہیں، گیس یوز نہیں کر رہے ہیں، تو بجلی ہمارے پاس پہلے ہی ایکسیس ہے، اور اس کے اوپر بھی ایک رعایتی نرخ جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور آپ کو وہ استعمال کرنے چاہیے۔ اسی طریقے سے جو کراچی کا اس وقت ایشو ہے، وہاں پہ جو 50 ٹاپ ایکسپورٹرز ہیں ان کو گیس جو ہے وہ دی جا رہی ہے، لیکن کراچی میں جو ڈومیسٹک نیٹ ورک ہے وہ SNGPL سے دگنا ہے، لہٰذا وہاں پر مسئلہ جو ہے وہ زیادہ ایکویٹ ہے، زیادہ شدید ہے، اور اس لیے میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ گیس جو ہے وہ پاکستان میں ڈپلیٹ ہو رہی ہے، 9% پچھلے سال ہوئی تھی، 9% ابھی ہو رہی ہے۔ سو یہ بڑی جلدی ہمارے پاس اپنے، اور دوسرا ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے، جو بہت لوگ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ وقت پہ گیس منگوا لیتے
یا اس وقت پہلی بات تو یہ گیس وقت پہ منگوائی گئی ہے اور 12 جو اوور آل جو ہماری کیپیسٹی ہے کیریجز کی وہ تمام جو ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں. لیکن یہ LNG جو آپ امپورٹ کرتے ہیں یہ آپ ڈومیسٹک یوز میں نہیں دیتے کیونکہ یہ بہت مہنگی ہے اور ڈومیسٹک یوز میں اس کو دینا جو ہے وہ فیزیبل نہیں ہے. یہ صرف جو ہے وہ انڈسٹری کو دی جاتی ہے. سو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ڈیٹیل بات ہوئی ہے. اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب نے شہباز شریف کے معاملے کے اوپر ڈیٹیل بریفنگ دی ہے. جو اس وقت شہباز شریف کا معاملہ تھا آپ کو یاد ہوگا 1 سال پہلے یہ الزامات سامنے آئے تھے کہ شہباز شریف، حمزہ شہباز اور جو باقی لوگ ہیں وہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں اور اس طرح ہی اکاؤنٹ آپریٹ کیے گئے جیسے اومنی گروپ کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ زرداری نے آپریٹ کیے. زرداری گروپ نے تو یہ کیا کچھ شرم حیا رکھی کہ انہوں نے وہ گروپ جو ہیں وہ اکاؤنٹ ڈائریکٹلی آپریٹ نہیں کیے، لیکن شہباز شریف اور حمزہ شریف نے یہ اکاؤنٹ ڈائریکٹلی آپریٹ کیے. اور جس طرح ابھی شہزاد اکبر نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں ڈیٹیل بتایا ہے 18 لوگ ہیں جن کے 17,000 اکاؤنٹس جو ہیں 17,000 جو ٹرانزیکشنز ہیں ان میں سے ایک ٹرانزیکشن جو ہے اس کو دیکھا گیا اور 16 ارب روپیہ صرف یہ ایک فیکٹری ہے جس نے منی لانڈرنگ کی ہے شہباز شریف صاحب کی اور ان کی فیملی کی. اور یہ وہ ہے جس کا ہمیں اب ایگزیکٹلی پتہ چل گیا ہے. اس کے علاوہ جو انہوں نے باقاعدہ باقی پیسہ باہر بھیجا ہے یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے شہباز شریف کے کیس میں جو کہ ہمیں پتہ چلی ہے. اب معاملہ عدالت میں ہے اور ہمیں توقع دوبارہ عدالت سے یہی ہے کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے. ہم اس میں کچھ اور نہیں مانگ رہے. ہم صرف چاہتے ہیں کہ جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اوپر جو اور میڈیا سے بھی میں یہ کہوں گا آپ کو حکومت کی بات پہ بھی یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو شہباز شریف اور حمزہ کی بات پہ بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود اپنی ٹیمیں بھیجیں جو ایویڈنس جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز اور باقیوں کے خلاف ہے اس کو اینالائز کرے اور لوگوں کے سامنے رکھے کہ یہ شہادتیں جو ہیں وہ ہیں کیا اور اس کے مطابق جو ہے لوگوں کی ایک اوپینین جو ہے اس کے مطابق بنے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے یہ جو اگر ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف کے بعد شہباز شریف بھی سزا سے قطعی طور کے اوپر نہیں بچ سکیں گے. صرف ایک ہی چانس ہے کہ آپ کی ہیئرنگ نہ ہو اور جس کے لیے وہ پوری جو ہے وہ کوشش کریں گے. باقی شیخ رشید صاحب جو ہیں یہ بات کریں گے OIC کے اوپر. آپ بات کر رہے ہیں مختصر ترین نمبر 1 کہ OIC کانفرنس میں میڈیا کی ساری دنیا سے یہ ریکویسٹ آئی کہ فون بند نہ کیے جائیں. سو کوئی انٹرنیٹ اور موبائل بند نہیں کیے جا رہے، یہ تینوں دن کھلے رہیں گے. نمبر 2 کہ ہفتہ اتوار اور سوار 3 دن چھٹی ہوگی اور فواد صاحب نے کوشش تو کی کہ سوار کو نہ ہو لیکن اسلام آباد میں، اور نہ صرف لوکل چھٹی ہوگی بلکہ سیکریٹریٹ اور سپریم کورٹ سے بھی ہم ریکویسٹ کر دیں گے کہ منڈے کو ان کی واپسی ہے تو اس لیے چھٹی کی جا رہی ہے. تھرڈلی کہ 25 تاریخ کو جو ہیپی میری کرسمس سارے اسلام آباد میں سیلیبریٹ کی جائے گی اور جو لائٹیں OIC کانفرنس کے لیے لگائی جا رہی ہیں یہ یہاں مسلسل لگی رہیں گی اور یہ نہیں اتاری جائیں گی. تھینک یو. اچھا جی، ایک چیز صرف اس میں کنٹریبیوٹ کر دیں جو فواد صاحب نے کہی ہے. دنیا نیوز کی ٹیم گئی، اسی طرح سے ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ دوسرے ٹیلی ویژن بھی جائیں. اورنگزیب بٹ صاحب جن کو گجرات کی بیوٹیفیکیشن کا نوٹیفیکیشن دیا گیا چیف منسٹر کے ڈائریکٹ آرڈرز پر اطاعت آرڈر کے سگنیچرز کے ساتھ، بڑے واضح طور پر شواہد سامنے آ گئے کہ وہ جن کو یہ بیوٹیفیکیشن کا دیا گیا چارج اور انہوں نے وہاں سے مال بنایا، آف کورس انہوں نے 50 لاکھ روپیہ ڈائریکٹلی اکاؤنٹ میں جمع کروایا شریف خاندان کے ملازم کے. جب ان سے پوچھا گیا ٹیلی ویژن نے بھی اور FIA نے بھی تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں جی میں نے بالکل یہ پیسہ جمع کروایا تھا، لیکن وہ ملازم کے اکاؤنٹ میں نے کسی پارٹی فنڈ کے لیے پیسہ جمع کروایا تھا. تو جیسا فواد چودھری صاحب نے فرمایا کہ سال پہلے یہ الزامات تھے، اس کے بعد انکوائری ہوئی اور اب یہ الزامات ثبوتوں کے ساتھ تمام پروفز کے ساتھ جو ہیں وہ اب شامل کر دیے گئے اس چلان میں، اور آپ کے سامنے تمام چپراسیوں کے، کلرکوں کے، نائیوں کے، مالیوں کے، جوتوں والا اور تمام لوگوں کے ٹویٹ میں بھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے. تمام لوگوں کے اکاؤنٹس میں یہ پیسہ جس طریقے سے آتا اور جاتا رہا یہ اب کچھ اس میں خفیہ نہیں رہا. اب رول آگے رہ گیا ہے، حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اب پاکستان کے عدالتی سسٹم کے اوپر ہوگا کہ اس کو جتنی جلدی چلایا جائے اور سزائیں دی جائیں. اور دوسرا رول آپ کا ہے
کہ آپ اس میں ایک فیئر ٹرانسمیشن کریں. ہم تو یہ عدالتوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر میڈیا کو ایکسیس دی جائے اور لائیو کوریج ہو تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اندر شہباز شریف صاحب کیا بیان دیتے ہیں, شہزاد اکبر صاحب نے اگر کوئی بیان دیا تو وہ کس قدر بڑا جھوٹ بول رہے ہیں, یا کوئی تبرہ لگا رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے اوپر, یا شہباز شریف صاحب اندر جھوٹ بول رہے ہیں. اندر کیا بات ہوتی ہے اور باہر کیا بات ہوتی ہے. کافی ہو گیا یہ ڈرامہ, اب قوم کے سامنے یہ باتیں آنی چاہیے. تو ہماری بڑی ہی پرزور یہ اپیل ہے عدالت سے بھی, میڈیا کے توسط سے, کہ میڈیا کو آزاد ایکسیس دی جائے کیمرے کے ساتھ, تاکہ گھر میں بیٹھے ناظرین یہ دیکھ سکیں کہ ایک 25,000 15,000 کی تنخواہ والے بندے کے اکاؤنٹ میں جب 1.5 ارب 75 کروڑ 60 کروڑ کی ٹیٹیز جعلی لگتی ہیں, وہ کہاں سے آئیں, کیوں آئیں, اور وہ پیسہ پھر کہاں گیا. تو اس کے ساتھ ساتھ میں آخری بات جو کہوں گا وہ یہ کہوں گا, جیسے چوہدری صاحب نے کہا کہ جو مردے کے ایک مردہ تھا بیچارہ جس کے 2 دفعہ ووٹ ڈالے گئے, اس کا بھی ثبوت ٹیلی ویژن نے دیا. ہم نہیں کہہ رہے تھے, وہ ہم نے الزام نہیں لگایا, آزاد میڈیا نے دکھایا کہ کس طریقے سے ایک شخص جو وفات پا چکے تھے, اللہ ان کے درجات بلند کرے, ان کے 2 ڈیفرنٹ پولنگ سٹیشنز پر ان کا ووٹ ڈالا گیا. اور مردوں کے ووٹ ڈالنے میں نون لیگ کی خاص مہارت ہے. یہ 10 15 ہزار تک مردوں کے ووٹ ڈال دیتے ہیں. اسی لیے قبرستان کے اوپر انہوں نے کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں, پورا مشاہدہ رکھتے ہیں کون فوت ہو چکا ہے, اور جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی نون لیگ کا مردہ ہو جاتا ہے. مجھے لگتا ہے دوزخ میں نون لیگ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی, کیونکہ جس طریقے سے مردوں میں ان کے ووٹ بڑھ رہے ہیں اور وہ جس طرح کے ووٹ بڑھ رہے ہیں, اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ جس دن یہ دوزخ میں پہنچیں گے اگر, تو بھاری اکثریت سے صدر اور جنرل سیکرٹری جو ہیں وہ وہاں پر یہ منتخب ہوں گے. تو اس لیے اس بار جب تک EVM نہیں آئے گی یہ مردوں کے ووٹ پڑتے رہیں گے. اور مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اب اپنا خانے وال میں ایک بزرگ جو تھے وہ اس بات کا گلہ کر رہے تھے کہ ان کی بیگم جو 5 سال پہلے فوت ہو گئی تھی وہ ووٹ ڈالنے آئی لیکن انہیں نہیں مل کے گئی. تو وہ اس بات کا خانے وال میں گلہ کر رہے تھے کہ میری زنانی آئی ہے, ووٹ پا کے پولنگ سٹیشن تو واپس چلی گئی ہے جنت دے وچ, پر مینوں نہیں مل کے گئی. تو یہ جو نون لیگ مردوں کے ووٹوں کا کاروبار کرتی ہے یہ تبھی ختم ہونا ہے جب EVM آنی ہے. یہ مردوں کے ووٹوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مردوں کے نام کے اوپر جو ہے وہ جعلی اکاؤنٹس بھی بنا لیتے ہیں. وہ 8 سال چلتا رہا. لہٰذا مردوں کا نام استعمال کرنا ان کا پرانا وتیرہ ہے, جو بنیادی طور کے اوپر پاکستان کے اندر 40 سال بعد جو ہے وہ OIC کا جو غیر معمولی اجلاس ہونے جا رہا ہے, جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے افغانستان کا, وہاں پر جو اس وقت ایک انسانی المیہ جو ہے وہ جنم لے چکا ہے. اس حوالے سے رات جو OIC کے سیکرٹری جنرل ہیں ابراہیم طاہا, وہ بھی پاکستان تشریف لا چکے ہیں, اور آج جو ہے وہ مختلف جو وفود ہیں, مختلف وزراء خارجہ ہیں, ان کی آمد کا سلسلہ پاکستان کے اندر شروع ہو چکا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان کی ایک اہمیت ہے کہ پاکستان اس کانفرنس کو جو ہے وہ ہوسٹ کر رہا ہے, اور کوشش کر رہا ہے کہ جو ہمارے افغان بھائی ہیں جو وہاں پر ان کو مشکلات درپیش ہیں, اس مشکلات کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا جائے, خاص طور کے اسلامی ممالک کے پلیٹ فارم سے وہ تمام چیزیں سامنے جائیں, اور اسی طریقے سے پوری دنیا کو جو ہے وہ اس طرف متوجہ کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جو ہے وہ ایک کامیاب خارجہ پالیسی کا میں سمجھتا ہوں ایک بہترین جو ہے وہ مظاہرہ OIC کی جو غیر معمولی وزراء خارجہ کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس کی شکل میں آپ کو نظر آئے گا. فہیم 92 سے فواز صاحب, رات خانے وال میں تحریک انصاف کو شکست ہوئی ہے, کیا یہ شکست مردوں کی وجہ سے ہوئی ہے یا پھر PTI مقبولیت ہو رہی ہے؟ نہیں, یہ تو میں نے آپ پہلے ہی بات کہی ہے کہ اس کے تمام فیکٹرز کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہونا ضروری ہے, اور یقینی طور کے اوپر جیسا ابھی شہباز نے آپ کے سامنے جو انسیڈنٹس رکھے ہیں وہ بھی موجود ہیں, اور اس کے بعد جو اس وقت وہاں پہ پیسے کی ہارس ٹریڈنگ کا بھی کافی ایشو ہے. لیکن اس کے باوجود بہرحال پارٹی میں ہماری یہ فیلنگ ہے کہ اس کی ایک تحقیق بھی ہونی چاہیے, اور تمام فیکٹرز کے اوپر بات چیت جو ہے وہ اب ہوگی. اور دوسری بات آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہاں بھی ایک طریقے سے PTI جیتی ہے, کیونکہ ہمارے امیدوار کو ٹکٹ دیا گیا تو PTI کے خلاف لڑ رہی تھی, نون موجود نہیں تھی وہاں بھی. اگر آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ عدم اعتماد کیا الیکشن کی پرفارمنس جو تھی خانے وال میں, تو جو بھی اس کو رن کر رہے تھے کمپین کو انچارج ہیں پنجاب میں, تو ان کے خلاف کوئی کارروائی یا کوئی رپورٹ وغیرہ؟ پہلے ابھی شروع تو ہونا, میں نے آپ کو بتایا کہ پنجاب کمیٹی کا اجلاس اب ہر جمعے کو ہوگا, ان سارے معاملات کے اوپر دیکھیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو.